بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج یکم رمضان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ اس وقت باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور ماہ رمضان کے آغاز میں بارش کا برسنا خیر کی علامت ہے۔ اس مرتبہ ماہ رمضان جن حالات میں شروع ہوا ہے، ان حالات میں ایک افسردگی، بے چینی اور بے اطمینانی کی کیفیت ہے۔ طبیعت پر رنج اور غم کا غلبہ ہے۔ کل نماز تراویح سے پہلے ایک عمر رسیدہ خاتون کا مجھے فون آیا۔ وہ میری والدہ کی عمر کی ہیں۔ وہ اس بات پر رو رہی تھیں کہ اس مرتبہ ہمیں تراویح کی نماز میں شرکت کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر گھر سے نکلنے ہی لگا تھا تو ایک صاحب کا فون آیا جن کی عمر 50 سال سے اوپر تھی۔ تو وہ مجھ سے یہ اجازت مانگ رہے تھے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے مسجد میں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا۔ ان چیزوں نے مجھے اس قدر رنجیدہ کر دیا ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آئندہ زندگی میں رمضان تو دکھانا، لیکن ایسا رمضان نہ دکھانا جس میں ہمیں مسجدوں میں آنے کے لیے اجازت لینی پڑے، ہم اجتماعیت سے محروم ہو جائیں، نہ اجتماعی افطاری کر سکیں، نہ اجتماعی عبادات کر سکیں۔ مساجد میں اس قدر پابندیاں ہیں کہ انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے لیے بے پناہ رکاوٹیں محسوس کر رہا ہے۔ مساجد کھلی ہونے کے باوجود بند ہیں۔ جس مسجد میں 50,000 نمازیوں کی گنجائش ہے، آج اس مسجد میں مشکل سے 1,000 نمازیوں کی گنجائش رہ گئی ہے۔ نمازیوں کے درمیان فاصلے ہیں، دلوں میں تو فاصلے تھے ہی تھے، اب جسموں میں بھی فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اور ان چیزوں نے ہمیں پہلے سے مزید دور سے دور تر کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تو آئندہ زندگی میں بھی دکھائے، لیکن ایسا رمضان نہ دکھائے جس میں ہم ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں، جس میں ہم اجتماعیت سے محروم ہوں، جس میں ہمیں نماز تراویح کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کرنی پڑے، بلکہ ایسا رمضان ہو جس کی نورانیت، جس کی برکت اور جس کی رحمت کا احساس نیک سے نیک، متقی سے متقی اور گناہ گار سے گناہ گار ہر شخص کو ہوا کرے۔ آج کی اس نشست میں مجھے آپ حضرات سے یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی جائے۔ اس ماہ مبارک کے آغاز میں، جبکہ آج پہلا روزہ ہے، میں آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نہ معلوم ہماری کون سی غلطی اور ہمارا کون سا جرم رب العالمین کو اتنا ناپسند آیا ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب مسجدیں تو کھلی ہوئی ہیں، لیکن جس طرح کھلی ہوئی ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے۔ یہ ہماری ہی شامت اعمال ہے، اور باقاعدہ کچھ لوگوں کو میدان میں اتارا گیا ہے اس بات کے لیے کہ وہ مسلسل پروپیگنڈا کریں اور مسلسل گورنمنٹ پر دباؤ ڈالیں کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس اعلامیے کو واپس لے لیا جائے۔
مساجد میں تراویح کی اجازت واپس لے لی جائے، اور بہت سارے لوگ اس میں سرگرم ہیں اور گورنمنٹ سے پرزور اصرار اور تاکید کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح سے مساجد میں تراویح کی اجازت کے فیصلے کو ختم کر دیا جائے، واپس لے لیا جائے۔ اس لیے ان حالات میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں، اپنے گھروں کو، ہر شخص اپنے اپنے گھر کو مسجد بنائے اور وہاں پر ذکر اللہ، تلاوت، نماز اور اجتماعی عبادات کا نظم قائم کرے، تاکہ جو لوگ ہماری اجتماعیت سے کھیل رہے ہیں اور ہمیں اجتماعیت سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں چار دیواری کے اندر عبادات پر اصرار کر رہے ہیں، انہیں اندازہ ہو جائے کہ مسلمان اپنے دین کو کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا اور وہ ہر حال میں اپنے دین کی پابندی کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، نہایت مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو اس آزمائش کے دور میں بھی اپنے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں کے اندر مسجد بنا رہے ہیں، جو اپنے گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی، یعنی جب اسلام کا آغاز ہوا تھا گنتی کے چند لوگ تھے جو اسلام پر عمل کرنے والے تھے، اسلام قبول کرنے والے تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور ان قریب اسلام اسی حالت پر لوٹ جائے گا جس حالت پر اس کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں اسلام پر عمل کرنے والوں کی تعداد تھوڑی رہ جائے گی، جیسے آغاز میں اسلام پر عمل کرنے والوں اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ اگلا جملہ جس کے لیے میں نے یہ روایت آپ کو سنائی ہے، فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، مبارکباد کے قابل ہیں اور خوش نصیب ہیں اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے اس زمانے میں بھی اس پر عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کریں گے اور اپنے دین کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ میں مبارک دیتا ہوں ان کو اور خوشخبری دیتا ہوں ان کو، اور وہ خوشخبری کے قابل ہے۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو ان تمام حالات کے باوجود اپنے دین سے اور اپنے مذہب سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، انہیں اگر اجتماعیت سے محروم کیا گیا تو انہوں نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اجتماعیت بنا لی، مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جب دین پر عمل کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہوگی جس نے اپنی مٹھی میں گرم گرم جلتے ہوئے انگارے پکڑ رکھے۔ آج کے دور میں دین پر عمل کرنا ایسے ہی مشکل ہے جیسے اپنے ہاتھ میں جلتے ہوئے انگارے پکڑنا مشکل ہے۔ اس لیے آپ وہ تمام لوگ جو دین کی تڑپ رکھتے ہیں، جو تراویح میں شرکت نہ ہونے پر افسوس کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ اپنے دل میں اس بات کا رنج محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں مسجدوں سے روک دیا گیا، ان کے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے یہ آنسو سنبھال کر رکھیں اور اپنے اس جذبے کو مجروح نہ ہونے دیں اور اپنے اس جذبے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں۔ رب العالمین ان کے اس جذبے کو قبول کر کے انہیں گھر بیٹھے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو مسجد میں جا کر تراویح پڑھنے والوں کو ثواب نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ مبارک کی ساری رحمتیں اور ساری برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔